الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نور ہدا میں آج انشاءاللہ العزیز ہم قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ یہ سپارہ 20 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مقدسہ میں سورہ مجادلہ، سورۃ الحشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، المنافقون، سورہ تغابن، سورۃ الطلاق اور سورہ تحریم، یہ صورتیں اس پارے میں موجود ہیں اور یہ پارہ ان صورتوں پر مشتمل ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 58 نمبر صورت ہے سورۃ المجادلہ۔ اس کی پہلی آیت میں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، تحقیق سن لی اللہ نے اس بندی کی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تکرار کر رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں۔ تو اس تکرار کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مجادلہ رکھا گیا۔ اور حضرت خولہ بنت ثعلبہ ان کا واقعہ ہے کہ ان کے شوہر حضرت اوس بن صامت، انہوں نے اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ سے زہار کر لیا۔ زہار یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی بیوی کی پشت کو اپنی ماں کی پشت کے مشابہ قرار دینا، اور زمانہ جاہلیت میں یہ لفظ بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے، طلاق دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ خولہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہایت خوبصورت انداز میں اپنا معاملہ پیش کر کے شرعی حکم معلوم کرنا چاہا، تو انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوس نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، میرا جو مال تھا وہ بھی اس کے پاس ہے، میں جوان تھی تو اس کے پاس تھی، اب میرے بچے ہو گئے ہیں، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اولاد پیدا کرنے کے بھی قابل نہیں رہی، اب اس نے زہار کر دیا، میرے بچے بھی چھوٹے ہیں، اپنے پاس رکھوں گی تو ان کا خرچہ کون اٹھائے گا، اور اگر چھوڑ جاؤں گی تو تربیت کا معاملہ ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرے بارے میں ابھی تک مجھے کوئی حکم نہیں ملا۔ تو ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ رب العالمین نے اس مشکل کو آسان فرما دیا، اور اس نے یعنی حضرت خولہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں بھی اس وقت سن رہی تھی، تو اس کے جواب میں رب العالمین نے یہ سورہ مقدسہ نازل فرمائی۔ اس کا جو پہلا رکوع، کل 3 رکوع ہیں، پہلے رکوع میں فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک خاتون آپ سے بحث کر رہی تھی اور اللہ کے حضور شکایت کر رہی تھی، تو رب تعالیٰ نے آپ دونوں کی گفتگو سن لی اور سن رہا تھا۔ بیوی کو ماں کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی، مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے۔ بیوی کو ماں کہہ دینا یہ بہت بیہودہ بات ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کی یعنی متشابہ اور مشابہ یا ماں کہہ بیٹھے ان کی کمر کو، تو وہ بیوی کے قریب جانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں یا پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھیں۔ اگر روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔
تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے قسم کا کفارہ ہے تو مسکین کو کھانا کھلا دیجیے، یہاں پر بھی مسکین کو کھانا کھلا دیجیے۔ آگے فرمایا گیا کہ یاد رکھو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کی خلاف ورزی کریں گے وہ پہلی گمراہ قوموں کی طرح دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی اپنے اعمال کی سزا پائیں گے، اور آخرت میں بھی ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو دوسرا رکوع ہے سورہ مجادلہ کا، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے، یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ تین اشخاص باتیں کر رہے ہوں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، پانچ ہوں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ مطلب کوئی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو منافقین ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی ذرا حالت دیکھو۔ یہ جو منافق ہیں ان کی حالت قابل غور ہے کہ یہ گناہ، ظلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے لیے خفیہ مشورے کرتے ہیں، آپ کو ایسے الفاظ سے سلام کرتے ہیں جن الفاظ کے ساتھ آپ کو اللہ نے سلام نہیں فرمایا، اور یہ دل میں کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری ان باتوں پر سزا کیوں نہیں ملتی ہے۔ منافق لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ یاد رکھیں ان کو ضرور سزا ملے گی، ان کے لیے جہنم کافی ہے۔ ایمان والو، تم کبھی بھی گناہ، ظلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشیاں نہ کرنا، یہ جیسے منافق کر رہے ہیں۔ ہمیشہ نیکی اور پرہیزگاری کے مشورے کرنا، یہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اور سرگوشی کرنا یہ عمل شیطان ہے۔ اور محفل میں یہ ہو جہاں پر دو تین افراد بیٹھے ہوں اور دو آپس میں سرگوشی شروع کر دیں تو یہ غیر مہذب عمل ہے، اور اہل ایمان کو غم زدہ کرنے کے لیے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جو منافق ہیں۔ جب آگے فرمایا گیا کہ جب اٹھنے کو کہا جائے تو اٹھ جانا چاہیے، اور یہاں پر اہل علم کی بھی رب العالمین نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور آگے فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کرنے سے پہلے، یعنی حضور سے گفتگو کرنے سے پہلے صدقہ کیا کرو، اگر اس کی گنجائش نہ ہو تو معافی مانگو، گنجائش نہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، وہ پھر معاف ہے اگر طاقت نہیں ہے۔ ہاں، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے رہو۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہاں پر تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر بھی منافقین کا حال ہے کہ منافقوں کا حال عجیب ہے۔ ان کی دوستی جو ہے وہ دوسرے جو مسلمانوں کے دشمن گروہ اہل کتاب میں سے ہیں ان کے ساتھ ہے، یہ ظاہر میں تمہارے اور اندر سے ان کے ساتھ ہے۔ وہ قسموں کو اپنی ڈھال بناتے ہیں تاکہ دوسروں کو یقین دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے، اور ان کو ان کا مال اور ان کی اولاد وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ یہ خدا کی یاد کو بلا کر یعنی شیطان کی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار کہ جو شیطان کی پارٹی ہے وہ ہمیشہ خسارے میں رہے گی، اور رب العالمین نے یہ لکھ دیا ہے کہ وہ اور اس کے رسول غالب رہیں گے، اللہ اور اس کے پیغمبر ضرور غالب آئیں گے۔ مومن خدا کے دشمنوں سے دوستی نہیں کر سکتے، خواہ ان کے باپ، بھائی یا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ نے ایمان والوں کے دلوں میں ایمان کو جمع دی، کتب اللہ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، یہ رب العالمین۔ اور پھر اصحاب رسول کی شان یہاں بیان کی کہ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
اولئک حزب اللہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ اللہ کا گروہ، اللہ کی پارٹی ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یاد رکھو، سن لو، بے شک اللہ کا گروہ ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الحشر ہے، یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 3 رکوع ہیں اور 22 آیات ہیں۔ آغاز میں یہ جو لفظ الحشر ہے اس کو پہلے سماعت کر لیجئے، یہ دوسری آیت میں یہ لفظ مذکور ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الحشر رکھا گیا۔ تو یہ لفظ چونکہ یہاں موجود ہے، تو یہاں پر ایک اور جو قبیلہ بنو نذیر ہے، کیونکہ اس میں قبیلہ بنی نذیر کے محاصرے اور پھر ان کو جلا وطن کیے جانے کا تذکرہ ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر حشر کا کہ ان کو اکٹھا کیا گیا، تو یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا۔ تو فرمایا گیا پاکی بیان کی اللہ کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہی بہت عزت والا اور بڑی حکمت والا وہی ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اسلام کی دشمنی کی، ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا۔ تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور انہوں نے گمان کر لیا کہ وہ انہیں نہیں بچانے والے۔ تو یہاں پر ان کا تذکرہ ہے کہ ان پر رعب جما دیا گیا۔ تو رب العالمین نے اس وقت کے اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا، اس وقت کے جو یہود تھے ان کے ساتھ معاہدہ تھا، مگر وہ اپنی سازشوں اور سازشی طبیعتوں کے مطابق مکر و فریب، خفیہ طریقے پر مشرکین مکہ کے ساتھ ساز باز اور مشرکین مکہ کی حمایت کرنا، مسلمانوں کی مخالفت میں سرگردہ رہنا، غزوہ احد کے موقع پر یا اس کے فوراً بعد پھر انہوں نے سازش زور پکنے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ انہوں نے ایگریمنٹ کو توڑا تھا، ان کا محاصرہ کیا اور ان کو جلا وطنی کا فیصلہ فرمایا، جس پر یہ سورہ مقدسہ نازل ہوئی۔ انہیں یہ بھی کہا گیا اس سورہ مقدسہ میں پہلے رکوع میں کہ جاتے ہوئے جو چیز ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، چنانچہ انہوں نے اپنے مکانات کو توڑ کر ملبہ جو تھا وہ بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ نئی جگہ پر آبادی میں تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں۔ تو ان کے چلے جانے کے بعد مسلمان ان کے گھروں کو تاکہ وہ استعمال نہ کر رہے، انہوں نے ان کو بالکل گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کو ان کے لیے دنیا کا عذاب قرار دیا، چونکہ منافق ہیں، سازشیں کرتے، زبان کچھ اور ہے، دل کچھ اور ہے، اور پھر اس اسٹیٹ کو کمزور کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ دنیا میں ان کو عذاب دیا گیا اور آخرت میں بھی ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین کا 2 طرح کے مال کا یہاں پر ذکر ہے، ایک مال فے ہے اور ایک مال غنیمت ہے۔ مال فے وہ ہے جو بغیر کسی لڑائی کے حاصل کر دیا جائے، جیسے غزوہ خیبر ہے، وہاں جو مال حاصل ہوا تھا وہ مال فے ہے، اور جنگ کی صورت میں جو مال آئے جیسے غزوہ بدر ہے یا دیگر غزوات ہیں، تو جنگ کرنے کے بعد جو آئے تو وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر رب العالمین نے دونوں مالوں کا تذکرہ کیا اور اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کی فلسفی بیان کی ہے، سرکولیشن آف ویلتھ۔ یہاں پر قرآن مجید فرما رہا ہے، یہ آپ سماعت کیجئے گا، کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہیں ایسا نہ ہو۔ پہلے اسے فرمایا کہ اللہ کے لیے مال ہے، رسول کے لیے مال ہے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے، کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء، دولتم بین الاغنیاء منکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو دولت ہے یہ سرکولیٹ نہ کرے اور دولت مندوں کے پاس رہے، جو ویلدی پیپل ہیں وہ ویلدی ہوتے چلے جائیں۔ تو جیسے باڈی میں اگر بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے تو باڈی زندہ رہتی ہے، اور اگر بلڈ سرکولیٹ نہ کرے، جس جگہ پر بلڈ نہیں پہنچے گا وہ جگہ ڈیڈ ہو جائے گی۔ تو اسلامی معاشی نظام میں سرکولیشن آف ویلتھ، زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھیے قسم ٹوٹ گئی ہے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ، زہار ہے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ، دیگر معاملات ہیں تو مسکین، روزہ توڑ بیٹھے ہو، کفارے کے طور پر مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مال کو ایک جگہ پر مجتمع کر دو، امیر امیر تر ہوتا جائے، غریب غریب تر ہوتا جائے، تو وہ معاشرہ کبھی سٹیبل نہیں ہو سکے گا۔
تو فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں عطا کرے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کر دے اس سے رک جا، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کا جو انتقام ہے وہ سخت عذاب ہے، وہ بہت سخت ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام سچے لوگوں کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد دعا ہے کہ جو اہل ایمان ہے وہ اپنے فوت شدگان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا ایصال ثواب، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہم سے پہلے جو گزر گئے، جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو، دادا کو، نانا کو بخش دے، تو یہاں دعا موجود ہے کہ اللہ پاک جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کو بخش دے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور تو نہ رکھ ہمارے دلوں میں کوئی کینہ، جو جنت میں جنتی جائیں گے تو غل نکال لیا جائے گا۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی جنتی بنا اس اعتبار سے کہ ہمارے دلوں سے بھی غل نکل جائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ دوسرے رکوع میں، اور یہ 5واں رکوع ہے 28ویں پارے کا، یہ جو منافق بنو نذیر کے تھے اہل کتاب میں سے، ان کو مسلمانوں کی کارروائی کے موقع پر کہنے لگے کہ تم فکر نہ کرو، جو منافق تھے وہ ان کو کہنے لگے کہ ہم ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہیں، وہ چونکہ وہ تو غیر مسلم تھے، اہل کتاب تھے، یہ جو منافق تھے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا، اندر سے کافر تھے، کہ ہم ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہیں، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ یہ لوگ اللہ کی نسبت تم سے زیادہ ڈرتے ہیں، یہ لڑائی میں اہل کتاب کی کوئی مدد نہیں کریں گے، یہ منافق اور اہل کتاب مل کر بھی تم سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، اہل ایمان کو تسلی دے رہا ہے، اور رب العالمین فرما رہا ہے یہ جتنی مرضی شرارتیں کرتے پھریں ان کو سخت عذاب ہو کر رہے گا، اور یہ رب تعالیٰ کا خوف ان پر آنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو آخری رکوع ہے، تیسرا رکوع ہے اور چھٹا رکوع ہے 20ویں پارے کا، اس میں رب العالمین اہل ایمان کو فرما رہا ہے کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اے ایمان والو تمہیں چاہیے کہ وہ دن جو آگے آنے والا ہے اس کے لیے تم نے کیا تیار کر رکھا، اللہ سے ڈرو، اور وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اس کا وبال ان پر یہ پڑتا ہے، وہ اپنی مقام کو بھول جاتے ہیں۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، تو یہ بندہ اپنا بھی نہیں رہتا۔ فرمایا اولئک هم الفاسقون، اور پھر فرمایا جنتی اور جہنمی دونوں برابر نہیں ہیں، اور جو جنت والے ہوں گے وہ اونچے مقام پر ہوں گے۔ اور فرمایا اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اس پہاڑ کو ہم نے نازل کس پر کیا؟ علی قلبک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس قرآن مجید کو آپ کے دل پر نازل کیا ہے، اور اگر یہ پہاڑ پر نازل تو کائنات کی سب سے طاقتور اور پاورفل وجود قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو اسماء مبارکہ ہے سب سے زیادہ قرآن پاک کے اس مقام پر، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب، فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، نہایت مہربان، بہت رحمت فرمانے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، وہ پاک ہے، وہ سلامتی دینے والا ہے، وہ امن بخشنے والا ہے، حفاظت فرمانے والا ہے، العزیز بہت عزت دینے والا ہے، الجبار بے حد عظمت والا ہے، المتکبر اپنی بڑائی بیان کرنے والا ہے،
اور هو اللہ الخالق بنانے والا ہے، الباری پیدا کرنے والا، المصور ہر ایک کو صورت دینے والا، اسی کے یہ پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 60 نمبر آیت، کل 114 صورتیں ہیں اور یہ 60ویں صورت ہے، یہ 60ویں صورت ہے اور یہ مکیہ ہے، اور سورۃ الممتحنہ اس صورت کا نام اس کی آیت نمبر 10 کے کلمہ فامتحنوہن سے ماخوذ ہے۔ اس کے معنی امتحان لینے والی۔ اس صورت میں ان خواتین کے بارے میں تحقیقات کرنے کا حکم ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ منتقل ہو رہی تھیں۔ تو اس سورہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ کے دشمن سے دوستی کرنا، جو اللہ کے دشمن ہو، جو رسول اللہ کے دشمن ہو، ان سے دوستی کرنا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ 2 رکوع ہیں، 13 آیات ہیں۔ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ انہوں نے صرف اس وجہ سے تمہیں مکہ سے نکالا تھا کہ تم رب پر ایمان لائے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تم کو مکہ سے نکالا تھا۔ کوئی شخص کافروں سے خفیہ دوستی رکھ کر اپنے رب سے نہیں چھپ سکتا۔ تم ان کے قابو میں آ جاؤ تو وہ تمہارے اوپر ظلم کریں گے، تمہارے اوپر زیادتی کریں گے۔ ان کی اصل خواہش یہ ہے کہ تم کافر بن جاؤ۔ جو مکہ والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ دیں۔ یاد رکھو، تمہاری رشتہ داریاں، تمہاری اولاد قیامت کو تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ کام آئے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق۔ اور پھر اس کی مثال دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھو کہ ان کے چچا ان کے مخالف، ان کے رشتہ دار مخالف، علاقے والے مخالف، مشرک تھے، لیکن ایک وحدہ لا شریک کے ساتھ دوستی تھی تو انہوں نے اللہ کے ساتھ ہی دوستی رکھی۔ خلیل ہے اور اپنے ذاتی تعلقات کا خیال نہیں رکھا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو دوسرا رکوع ہے سورہ ممتحنہ میں، جیسا میں عرض کیا کہ 2 رکوع ہیں، یہاں پر یہ ذرا توجہ فرمائیں کہ 2 طرح کے کافروں کی بات کی گئی ہے۔ 2 قسمیں ہیں کافروں کی۔ سب لوگ ایک ہی کیٹیگری میں لاتے ہیں کافروں کو۔ یہ سورہ ممتحنہ پڑھیے تو جو بھی قرآن سننے والے ہیں تو 2 کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ جن کافروں کا شر پھیلتا رہتا ہے، تنگ کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، ہر وقت کہتے ہیں، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں، مسلمانوں کو جلا وطن کرتے ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ ہے۔ دوسرا وہ ہے جو قتال نہیں کرتے، مسلمانوں سے لڑتے نہیں، ان کو دین کے بارے میں آزادی دیتے ہیں، مسلمانوں کے حقوق کا خیال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر رب العالمین نے پہلے تو مثال دی ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس کے بعد یہ جو دوسرا رکوع ہے یہاں پر فرمایا گیا کہ یہاں پہلے کیا فرمایا سنیے، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، یہ دونوں میں بیان کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 8، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اور منع نہیں کرتا، یعنی جو تعلق داری ہے، دوستی، اس سے اللہ منع نہیں کرتا اہل کتاب میں سے وہ لوگ، وہ نان مسلم جنہوں نے لڑائی نہیں کی تم سے دین میں اور نہیں نکالا تمہیں تمہارے گھروں سے۔ آگے کیا فرمایا کہ ان تبروہم، ان لوگوں کے ساتھ احسان کرو، وتقسطوا، اور انصاف کا برتاؤ کرو۔ جیسے ہم برطانیہ میں رہ رہے ہیں تو ہماری جو نیبرز ہیں، اگر وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، وہ ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، یہ ہمیں گھروں سے بھی نہیں نکال رہے، دین کے معاملے میں قتال بھی نہیں کر رہے۔ تو قرآن مجید ان کے بارے میں کیا فرما رہا ہے جو امن کی حالت میں، اور فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، پہلے نان مسلم کا تذکرہ ہے اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے۔ اس پر توجہ دینی چاہیے، ساروں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا یہ درست نہیں۔ اب جن سے منع کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے ان دشمنوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جھگڑا کیا، لڑے، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور انہوں نے نکالا تمہارے گھروں میں سے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور مدد کی تمہارے نکالنے پر، ان تولوہم، کہ ان سے دوستی کرو، ان سے دوستی کرنا اس سے منع کیا گیا، لیکن جو پہلی کیٹیگری ہے کافروں کی، ان سے دوستی کرنے سے اللہ پاک نے منع نہیں کیا۔ 2 الفاظ یاد رکھیے گا، آیت نمبر 8 میں لا ینہاکم اللہ، اور آیت نمبر 9 میں انما
ینہاکم اللہ، تو اہل علم اس کا فرق جو ہے وہ واضح رکھیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام آگے فرمایا گیا کہ دیار کفر سے ہجرت کر کے آنے والی خواتین کے بارے میں تحقیقات کی جائیں۔ اگر ان کا اخلاص اور اسلام ثابت ہو جائے تو انہیں کافروں کے حوالہ کرنے کی بجائے اسلامی معاشرہ میں باعزت طریقہ سے رہنے کی صورت ان کی پیدا کی جائے۔ اگر وہ کسی کافر کی بیوی ہو تو اس کی مطلوبہ جو رقم مہر کی ہے دے کر اس کے چنگل سے اس کو آزاد، یعنی رقم دے کر اس کو آزاد کروایا جائے، کیونکہ کافر اس کے لیے اب حلال نہیں ہے، اب نکاح ٹوٹ گیا ہے اور یہ کافر کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی خواتین کو بیعت کرنے کا حکم دیا گیا، ان کو آپ ان سے بیعت لیجیے جو شرک، چوری، زنا، الزام تراشی، قتل اولاد، مخالفت رسول جیسے جرائم سے ان سے عہد لیجیے کہ وہ اس طرح کے کام نہیں کریں گے۔ وہ تفسیروں میں آتا ہے کہ پانی کا ایک ٹب تھا تو ایک طرف ان کا ہاتھ تھا رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا، ایون رسول بھی ہاتھ میں ہاتھ خاتون کا لے کر جو ہے وہ حضور نے بیعت نہیں فرمائی۔ تو یہ ان کا تذکرہ آگے فرمایا گیا، اور اس کے بعد فرمایا گیا آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، وہ لوگ جو اسلام کی عداوت میں پیش ہیں ان پر خدا کا غضب نازل ہو چکا ہے، تو تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جو اسلام کی دشمنی کر رہے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، آخرت میں انہیں کسی خیر کی امید نہیں، وہ بالکل مایوس ہیں۔ جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کفار اپنی بخشش اور اپنی نجات سے مایوس ہیں، قبروں میں کفار وہ اپنی بخشش سے مایوس اور نا امید ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ صف ہے، یہ ترتیب کے لحاظ سے 61 نمبر ہے، مدنی صورت ہے، 2 رکوع ہیں اور اس کی کل 14 آیات ہیں۔ اس میں صف باندھ کر جہاد کرنے کا تذکرہ ہے۔ مجاہدین کی اسی صفت کی بنا پر اس صورت کو سورہ صف کہا جاتا ہے۔ تو جہاد ایک اسلام کی ٹرمینالوجی ہے اور اس کی باؤنڈریز ہیں، حدود و قیود ہیں۔ ہم اسی جہاد کے قائل ہیں جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خلفائے راشدین نے فرمایا۔ اگر کوئی بادشاہ بعد میں آ کر ظلم اور بربریت کرتا ہے تو ہم اس جہاد کے قائل نہیں، یا کوئی جتھا اٹھ کرتا ہے اور ابیوز کرتا ہے جیسے داعش والے ہیں یا یہ طبقہ جو مزارات کو گراتے ہیں، تو اس طرح کا جو طبقہ ہے ہم اس جہاد کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا گیا سورہ صف میں پہلے رکوع میں، جو کہ 9واں رکوع ہے 28ویں پارے کا، کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، مومنوں کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے، لما تقولون ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کے راستے میں جب اس کے دین کو ختم کرنے کے لیے دشمن حملہ آور ہوں تو یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر پھر جہاد کریں۔ یاد رکھو جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، پھر وہ کبھی ہدایت حاصل نہ کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آتے ہیں، اور یہاں پر بھی دیکھیے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف آتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام، دونوں کا تذکرہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور آگے الفاظ انی رسول اللہ علیکم، اور فرق دیکھیے گا، یہ ختم نبوت کا یہاں پر بھی بیان ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قومی، اے میری قوم۔ نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس، سورہ اعراف آیت نمبر 158۔ اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جملہ انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اس احمد سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اہل اسلام سے گزارش کروں گا کہ ہوشیار رہیے گا، یہاں احمد سے مراد سورہ صف 28واں پارہ آیت نمبر 6، یہ آپ کا بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے، نہ ڈرنے کی نہ گھبرانے کی ضرورت ہے۔ قرآن اہل اسلام کا ہے جو ہمارے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس ذات احمد سے مراد وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ مِّن بَعْدِ اسْمُهُ احمد،
احمد سے مراد کون ہے؟ یاد کر لے سب، نبی پاک، سیدہ آمنہ کے لال، سیدنا عبداللہ کے بیٹے، حضرت عبد المطلب کے پوتے، حسنین کے نانا جان، سیدہ فاطمہ کے بابا جان، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس احمد سے کوئی مراد کسی اور بندے کو لے، چاہے وہ 18ویں صدی کا ہو، 17ویں کا ہو، 16ویں کا ہو، 19ویں کا ہو، تو اہل اسلام کے تمام مفسرین اور اہل اسلام کے تمام علماء اور جو مسلمان کہلاتا ہے، اس احمد سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر اس احمد سے مراد کوئی بھی شخص یا کوئی گروہ یا کوئی فکر، کوئی سوچ، کوئی نظریہ کوئی اور لے گا تو یہ سبق پکا کر لیجئے گا، 28ویں پارے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس ہستی کی خوشخبری دی، 4 مرتبہ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 1 مرتبہ نام احمد ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دے رہے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا کوئی بہتان باندھنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اسلام کو مٹانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، اور یہ بات پختہ کر لیجئے کہ اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ پھر آگے رب العالمین فرما رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایسا ٹریڈ بتاؤں، ایسا بزنس بتاؤں، کاروبار بتاؤں جو تمہیں عذاب، دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ یہ تمہارے لیے بہترین، اگر تم علم والے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور رب العالمین تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس میں جنت میں نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور نصر من اللہ فتح قریب، اللہ کی طرف سے نصرت بھی آئے گی۔ وبشر المومنین، اور ایمان والوں کو اللہ رب العالمین خوشخبری بھی سنا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے کہ ایمان والو، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بتایا تھا اور اپنے حواریوں سے مدد مانگی تھی۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا؟ تو رب العالمین یہاں پر تذکرہ فرما رہا ہے کہ تم بھی ان کے دین اسلام کی مدد کرنا۔ اس کے بعد یعنی اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کون ہے جو میری دعوت حق میں میری مدد کرے، تو کچھ ایمان لے آئے اور باقی منکر ہو گئے۔ اللہ جل شانہ نے دشمن کے خلاف اہل ایمان کی مدد کی اور غالب آ گئے۔ اس کے بعد نازل سورہ جمعہ ہے، یہ ترتیب کے اعتبار سے 62 نمبر ہے، 11 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ جمعے سے آپ جانتے کہ اس میں جمعے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جب تمہیں جمعے کی اذان سنو، جمعے کی صدا آئے تو پھر کوشش کر کے جمعے کی طرف جاؤ، اور جب جمعہ ادا کر لو تو پھر اللہ کے فضل کے تلاش میں اس کے بعد جو ہے تم اپنا رزق تلاش کر سکتے ہو۔ آغاز میں اللہ رب العالمین کی تسبیح ہے، بزرگ و برتر کائنات کی ہر شے تسبیح کر رہی۔ المالک، وہ مالک ہے، قدوس ہے، نہایت پاکی والا ہے، العزیز، عزت والا ہے اور بڑی حکمت والا۔ هو الذی بعث فی الامیین، وہی ذات ہے جس نے امیین میں اپنے رسول کو مبعوث کیا۔ من رسولا من، انہی میں سے رسول آئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تمہیں دین سکھایا۔ یہاں پر جو منکرین ختم نبوت ہے وہ اپنا ایک دھوکہ دہی کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو یہاں پر ذات محمد ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ اکرام کا براہ راست تذکیہ آج بھی امت کا روحانی طور پر اور قیامت تک ان تک اسلام پھیلانے والا، تزکیہ کرنے والی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ان کے بعد والے دوسرے لوگ جو ابھی تک نہیں ملے، آج ہم بیٹھے، ہم تک دین کس طریقے سے پہنچا ہے؟ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ہمارے آباء و اجداد سے۔ تو پہنچانے والی ذات اصل میں کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر کوئی اور شخص یہاں سے بھی کہے کسی اور شخص کی ضرورت ہے، اب فرض کیجئے کوئی گروہ کہتا ہے یا کوئی فکر کہتی نہیں جی کسی اور کی ضرورت ہے،
وہ بندہ آ گیا. میں آپ کو عقلی سوال کر رہا ہوں اور منطقی طور پہ توجہ سماعت کیجیے. اب وہ گروہ کہتا ہے جی نہیں اب کسی اور کی بھی ضرورت ہے. وہ بندہ آ گیا. اب فرض کریں اس کی ڈیتھ 1808 میں ہوگی, 1708 میں ہوگی, فرض کیجیے 1908 میں ہوگی, 1908 میں اس کی ڈیتھ ہوگی, وہ مر گیا. اب کون پھر ہے اس وقت 1908 کے بعد یا 1808 کے بعد یا 1708 کے بعد جو اہل اسلام ہیں وہ فیض کہاں سے حاصل کر رہے ہیں؟ ان کا تزکیہ نفس کون کر رہا ہے؟ تو یہ عجیب و غریب ایک لطیفہ ہے. تو جو بھی امت میں ہے سب کے لیے ایک ہی ذات ہے, ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو نہیں ملے, ملاقات نہیں, ان تک بھی ظہور نے فرمایا ان تک میرا پیغام پہنچا دو. آج بھی روحانی طور پر سرکار سب کو فیض عطا فرما رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا گیا کہ وہ لوگ, ان لوگوں کی مثال جن پر بوجھ رکھا گیا تورات کا, پھر انہوں نے بوجھ نہ اٹھایا. یعنی تورات کا علم دیا گیا لیکن انہوں نے علم حاصل نہ کیا بھی تو اس کو اس انداز سے صرف پڑھنے کی حد تک عمل سے دور ہے. ان کی مثال ایسے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں. پھر جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اور پھر یہاں جو لوگ ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ محبت ہے تو موت کی تمنا کرو, چونکہ اللہ سے ملاقات تو مرنے کے بعد ہوگی. اللہ فرماتا ہے یہ گروہ دعویٰ جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا, یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے, اور اگر یہ جو ہے موت سے بھاگ رہے ہیں اور جہاں مرضی چھپ جائیں, ایک نہ ایک دن موت ان کو ضرور آئے گی, اور پھر اس دن اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا. پھر اس کے بعد ناظرین کرام جیسے میں نے کیا جمعے کا معاملہ, پھر اس کے بعد سورۃ المنافقون ہے. یہ بھی 2 رکوع پر مشتمل ہے, 11 آیتیں. جانتے ہیں مکہ مدینہ پاک میں منافقین کا ایک گروہ تھا, ظاہر اور تھے باطن اور تھے. اللہ کی طرف بات کرتے تھے, جب انہیں کہا جاتا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, تو سر جھٹک دیتے تھے. عبداللہ ابن ابی کا یہی رویہ تھا, اور اسی رویے کو رب العالمین فرما رہا ہے کہ جب منافق آتے نا, قالوا نشہد انک لرسول اللہ, یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ, اللہ خوب جانتا ہے کہ اللہ کے رسول ہو, لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں؟ زبان پر کچھ اور ہے, دل میں کچھ اور ہے. تو یہ طبقہ جو ہے یہ رسول کی بارگاہ میں آنے سے لوگوں کو روکتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوُّوا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. رسول کی بارگاہ میں آنے سے تکبر کرتے. معبود چونکہ تیرا ادب نہیں کرتے, سواؤن علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ کبھی بھی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا, کیونکہ محبوب یہ تیرے گستاخ ہیں, تیرے بے ادب ہیں, تیری بات کو نہیں مانتے, تیری بارگاہ میں آنے کو تیار نہیں ہے. تو رحمت للعالمین ہے, تو چاہتا ہے کہ سب کو معاف کر دیا جائے, لیکن رب تجھ سے محبت کرتا ہے. جو تیرا بے ادب ہوگا تو بھی ان کے لیے استغفار کرے گا تو اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا. اس کے بعد ناظرین کرام جو منافقین کے رویے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا, اور یہ کہتے ہیں کہ مدینہ واپس جا کر ہم عزت والے ہیں, ہم ذلیلوں کو نکال دیں گے. یہ کہا تو آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو عزت والے سمجھتے ہیں, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ کی ہے, اللہ کے لیے, رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے. جو منافق ہیں یہ نہیں جانتے. اور پھر فرمایا کہ ایمان والو تمہیں اللہ کی یاد سے تمہارا مال, بزنس, اولاد یہ نہ روکے, اور جس کو اس ذکر سے مال اور اولاد نے روک دیا وہ بڑا گھاٹے اور خسارے والا ہو گیا. اور فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے, اور پھر تم کہو کہ مولا ہمیں مہلت دے, ہم صدقہ کریں گے. تو فرماتا رب العالمین موت کے آنے سے پہلے جو کچھ کرنا ہے کر لو, جب موت آ جائے گی تو اس وقت تمہیں مہلت نہیں ملے گی, اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے واقف ہے. اس کے بعد سورہ تغابن ہے, یہ 64 نمبر ہے. آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور کائناتی شواہد سے ہے. انسان کی زمین پر اشرف المخلوقات کے ساتھ احسن المخلوقات کا تمغہ سجایا گیا, لیکن اتنی بات سے اللہ کی بارگاہ میں کوئی فضیلت, اس نے تمہیں تخلیق کیا ہے, اب تمہیں آزادی ہے کہ فمنکم کافر ومنکم مومن, جس کا دل آئے کافر ہو, اور دونوں راستے آپ کو دکھا دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے, جو چھپا ہوا ہے, جو تم چھپاتے ہو, جو تم ظاہر کرتے ہو, اللہ تعالیٰ اس سے خوب آگاہ ہے.
اور پھر کائناتی توحید کے شواہد دینے کے بعد پھر فرمایا گیا کہ جو سابقہ اقوام ہیں انہوں نے نافرمانیاں کی تو پھر ان پر عذاب آ گیا. تو یہاں ایمان والوں سے فرمایا جا رہا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لو اللہ پر اور ایک رسول پر، کسی اور کا ذکر نہیں ہے، یہ بھی ختم نبوت ہے. اور قرآن مجید پر ایمان لو. جب قیامت کا دن آئے گا تو تغابن کہتے ہیں ظاہر ہونے کا دن، جو ہارنے والے ہیں، جو شکست کھانے والے ہیں، اس دن وہ ظاہر ہو جائیں گے. تو فرمایا گیا کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ جو تغابن ہوگا دن کا، یعنی جب جو ہارے ہوئے شکست کھورتا ہے گھاٹے والے، ان کے ساری چیزیں ان کے ظاہر ہو جائیں گی، اور جو کافر ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اہل ایمان جو ہیں ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اور جو بھی مصیبت کسی کو آتی ہے تو ایک تو ان کا اپنا عمل ہوتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے اس کے دل کو ہدایت فرماتا ہے، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اور اگر تم پھر گئے تو رسول کا کام تو ہے تم تک پہنچا دینا، یہ بلاغ کر دینا. اس کے بعد ناظرین کرام فرمایا گیا کہ یہ مال اور اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مال اور اولاد کی محبت میں آ کر اللہ کو بھول جاؤ. اور فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں قرض حسن پیش کرو، اور قرض کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں واپس عطا فرمائے گا. اس کے بعد سورہ طلاق کے ناظرین کرام، اس میں بھی 2 رکوعیں ہیں اور 12 آیات ہیں، 65 نمبر ہے. اس صورت میں طلاق کے مسائل کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ طلاق کہتے ہیں. اس سورہ میں طلاق کے علاوہ عدت کے احکامات، بیوی کی علیحدگی کی صورت میں بچے کو دودھ پلانے اور پالنے کی ذمہ داری ہے. 2 رکوع ہیں. یاد رکھیے اسلام میں رشتہ ازدواج انتہائی مقدس رشتہ ہے. قرآن نے اس کو لباس قرار دیا، مودت، رحمت اور تسکین کے لیے اس کا تعلق قائم کرنا. اور صحت مند بنیادوں پر جتنا زیادہ یہ یونٹ مضبوط ہوگا وہ معاشرہ اتنا مضبوط ہوگا. اسلام کی پوری کوشش ہے کہ یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے، طلاق نہ ہونے پائے. جائز کاموں میں بھی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے، اور لیکن اگر ناگزیر حالات ہو جائیں تو پھر مجبوری ہے، پھر طلاق بھی دینا پڑتی ہے. اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کیا کرو اور طلاق نہ دیا کرو، کیونکہ طلاق سے اللہ تعالیٰ کا عرش لرز جاتا ہے. یہاں پر رب العالمین نے پھر قوانین بیان کرے. ایک تو ہے کہ جلد بازی نہ کریں، جلد بازی میں طلاق نہ دی جائے. جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو طلاق حیض کی حالت میں نہ دو، نیز ایسے طہر یعنی پاکی کی حالت میں، جب وہ حیض ختم ہو جائے میں بھی ایسے طہر میں بھی طلاق نہ دی جائے جس میں مباشرت ہو چکی ہو. حالت حیض میں اور ایسے طہر میں جس میں مباشرت کی گئی ہو طلاق دینا گناہ ہے، تاہم ائمہ اربعہ کے نزدیک وہ طلاق واقع ہو جائے گی. فقہاء کرام نے طلاق کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، ایک سنت کے مطابق اور ایک خلاف سنت ہے. جو سنت کے مطابق طلاق ہے اس کی 2 قسمیں، ایک آسن ہے اور ایک حسن ہے. آسن طلاق تو یہ ہے کہ ایسے طور میں جس میں اس نے مباشرت نہیں کی، ایک مرتبہ طلاق دے اور پھر عدت کے ختم ہونے تک دوسری طلاق نہ دے. عدت پوری ہونے کے بعد صاحب کا نکاح ٹوٹ جائے گا، لیکن تجدید نکاح جب عدت ختم ہو جائے گی تو بعض لوگ سمجھتے ہیں جی 3 طلاقیں دی تو ضروری ہے، نہیں، ایک بھی آپ نے طلاق دی عدت کے اندر اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں، یعنی لوٹ سکتے ہیں. اگر عدت گزر بھی گئی تو پھر بھی کسی موقع پر اکٹھا ہونا چاہیں تو تجدید نکاح، دوبارہ نکاح کر کے آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں. دوسری قسم طلاق حسن ہے. حسن اس کو کہتے ہیں کہ ایسے طہر یعنی پاکی کے دنوں میں ایک طلاق دے، ایک حیض گزرنے کے بعد جب وہ پاک ہو تو اسے دوسری طلاق دے، اور تیسری طہر میں تیسری طلاق دے. اس کے علاوہ بھی طلاق کی قسمیں ہیں. تو یہاں پر چونکہ ان احکامات کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہاں پھر رضاعت کے مسائل ہیں، تو یہاں رب العالمین فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور پھر یہاں پہ تقوی کا خاص طور پہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. تو یہاں پر رب العالمین نے جو ہے وہ پھر مسائل بھی بیان کیے ہیں کہ صغیرہ ہے، حاملہ ہے، وہ آپ پھر تفسیر میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ یہاں پہ پڑھ سکتے. اس کے بعد اس صورت میں آخری اس پارے میں جو آخری صورت ہے وہ سورہ تحریم ہے. تو اس صورت کی پہلی آیت میں جس واقعے کا
تذکرہ ہے اس کا تعلق خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. آپ نے اپنی ازواج کی وجہ سے کہا کہ میں اب شہد نہیں لیا کروں گا. تو رب العالمین یہاں بعض لوگ اس کو اور معنی لیتے ہیں، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. یہاں پر ایک محبت کا اور ایک انسیت کا پہن، محبوب ساری کائنات تو بنائی ہم نے آپ کے لیے، اور آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام کیوں قرار دے دیا ہے؟ تو یہ رب العالمین نے یہاں پر اس کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد توبۃ النصوح کی توبۃ النصوح، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور یہاں پر سورہ تحریم میں پھر منافقین کے اوپر فرمایا گیا، پھر 2 نیک عورتوں کا تذکرہ اور 2 بری عورتوں کا ذکر ہے. نیک عورتیں کون سی ہیں؟ حضرت سیدہ آسیہ اور سیدہ مریم، اور ایک نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی. تو وقت چونکہ یہاں پر ختم ہوا، زندگی رہی تو اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے حاضری دیں گے. اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.